اردو اکیڈمی ناندیڑ کی جانب سے تقریب رسم اجرا اور کل ہند مشاعرے کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ اس تقریب میں معزز مہمانوں کی موجودگی میں مراٹھواڑہ کی مشہور و معروف علمی اور ادبی اور تعلیمی شخصیت ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی مرحوم کی سوانح خودنوش سرابوں کا سفر اس کتاب کا اجرا روزنامہ انقلاب کے مدیر جناب شاہد لطیف کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ تقریب کی صدارت اقرا ایجوکیشن سوسائٹی جلگاؤں کے صدر معروف تعلیمی شخصیت محترم عبد الکریم سالار نے کی۔ نظامت کے فرائض سابق نیوز براڈ کاسٹر اورنگ آباد مقیم خان مقیم نے انجام دی۔ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے بامو یونیورسٹی اورنگ آباد کے سابق ڈائریکٹر BCUD ڈاکٹر ارتکاز افضل، معذب سول سرجن ڈاکٹر محمد جیلانی، جنرل سیکریٹری کانگریس آئی مہاراشٹر ڈاکٹر محمد ندیم اور ممبئی سے عرفان جعفری نے شرکت کی۔ مہمان اعزازی کی حیثیت سے محمد تقی مدیر اعلیٰ ورق تازہ، خورشید احمد مدرس، پروفیسر شجاعت علی مینیجر اردو گھر ناندیڑ، اعجاز احمد خان صدر مسلم ایجوکیشن سوسائٹی پوست، ڈاکٹر عبدالرف مولانا آزاد کالج اورنگ آباد۔ اسی طرح مقامی مہمانان کی حیثیت سے سابق میئر میونسپل کارپوریشن ناندیڑ جے شری پاوڑے، سابق میئر عبدالستار، سابق میئر شمیم عبداللہ، ڈپٹی میئر شمیم عبداللہ، عبد الغفار، مدیر اعلیٰ روزنامہ عالمی تحریک الطاف احمد ثانی، مدیر اعلیٰ کامل یقین محمد صادق، مدیر اعلیٰ روزنامہ ناندیڑ ٹائمز منتجب الدین کو مدعو کیا گیا۔ تمام معزز مہمانوں نے ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی کی سوانح خودنوش سرابوں کا سفر کا اجرا کیا۔ اس دوران ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی کی حیات و خدمات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی، ساتھ ہی انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کے حق میں دعائے مغفرت کی گئی۔ ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی کی یاد میں تقریب کے انعقاد پر ان کے فرزندگان اور دیگر احباب کی پذیرائی کی گئی، انہیں تہنیت پیش کی گئی اور ہر سال اس طرح کی تقریب کا انعقاد کا بھی مشورہ دیا گیا۔ مہمانوں نے اپنے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے فہیم احمد صدیقی کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت اور ان کی صحبت میں بتائے لمحات کو یاد کیا اور مختلف واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے تجربات بیان کیے۔ تقریب کے دوسرے حصے میں کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے میں مدیر اعلیٰ روزنامہ انقلاب شاہد لطیف، ڈاکٹر ارتکاز افضل، عرفان جعفری، خان شمیم خان، شریف اطہر نظام آباد، حسنین عاقب، ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر، غفار آتش، سلیم محی الدین، پروفیسر سمیع صدیقی بیلن نظام آبادی، مقصود اشرف مالیگامی، اسی طرح مقامی شعراء محمد کمال الدین صدیقی، تمیز احمد پرواز، محمود علی سحر، غالب آسی، علیم اسرار، سہیل احمد صدیقی نے بھی اپنا کلام سنایا اور سامعین کو خوب محظوظ کیا۔ تقریب میں کثیر تعداد میں محبان اردو نے شرکت کی۔ شعراء کے تعلق سے ایک غلط امیج، ایک غلط شبیہ قائم ہو گئی ہے، ایک غلط تصور قائم ہو گیا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کا نہیں ہوتا، اپنے گھردار کا نہیں ہوتا۔ لیکن فہیم احمد صدیقی صاحب کا پورا خانوادہ یہاں پر موجود ہے اور پورا خانوادہ اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک شخص کی تربیت اپنا خون جگر صرف کر کے کی ہے۔ انہوں نے ایک شخصیت کو اپنا ذہن دیا ہے، شخصیت سازی کا فریضہ انجام دیا، انسان سازی کا فریضہ انجام دیا ہے، اور اس طرح انہوں نے ایک پورا کنبہ، ایک پورا خاندان اپنے سامنے پھلتا پھولتا ہوا دیکھا۔ نہایت خوش نصیب انسان تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ان کے لیے دعائے خیر کرنے میں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے میں یکجا ہونا چاہیے، سب کو آمین کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے بچوں کو ان کے لیے ایصال کا اور ثواب کا ذریعہ بنائیں، اور جب تک کہ ہم اردو زبان بول رہے ہیں تب تک کہ فہیم احمد صدیقی کے صاحب کا نام جاویدہ رہیں، زندہ و جاوید رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مرحوم فہیم بھائی جب بھی اورنگ آباد تشریف لاتے تو اپنی تمام مصروفیات کے بعد وقت نکالتے اور شام میں بڑے اہتمام سے 2 لوگوں سے ضرور ملتے، جن میں سر فہرست خان شمیم خان ہوتے جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور کوشش کرتے کہ وہ مجھ سے ملے بغیر ناندیڑ واپس نہ آئے۔ ہم دونوں کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں اورنگ آباد میں جن کا نام ہے سید عبدالستار، جو مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے انعام یافتہ کاتب ہیں، اردو، فارسی اور انگریزی پر قدرت رکھتے ہیں، اور جنہوں نے کم و بیش فہیم بھائی کی سبھی کتابوں کی کتابت بھی، تصحیح بھی، پروف ریڈنگ بھی کی ہے، اور سرابوں کا سفر بھی وہیں
اس کی جو بنیادی کاپی ہے وہیں بن رہی تھی. تو میں نے وقتاً فوقتاً مجھے یہ شرف حاصل رہا ہے کہ میں فہیم بھائی کی نظمیں غزلیں، کیونکہ ناندیڑ سے میرا وہی تعلق ہے جو مسعود اختر کا ہے یا جاوید اختر کا ہے، وہی تعلق ہے جو رفعت نواز، بشر نواز اور قمر اقبال کا ہے، محبوب علی سحر کا ہے. میرا ناندیڑ سے اتنا ہی پرانا تعلق ہے جتنا ایک طالب علم کا ایک درسگاہ سے ہو سکتا ہے. حضرات، فہیم بھائی کی شخصیت اور ناندیڑ ہمارا تعلق، کئی بار ہم آئے. جب فہیم بھائی یہاں کے مسائل میں الجھ جاتے تھے، بھابھی صاحبہ مرحومہ کے انتقال کے بعد، گھر کے حالات کے بعد، بچے کی رحلت کے بعد، جب ان کے ذہن پر بہت بوجھ آتا تھا طبیعت پر، تو وہ جلگاؤں چلے آتے تھے اور ہم کو بولتے تھے کہ 3 دن تک میں رہنے والا ہوں، کریم بھائی کوئی پروگرام کہیں پر نہیں رکھنا، بس کھائیں گے پیئیں گے اور موج کریں گے. اور جو نزدیک کے دوست ہیں سب جانتے ہیں، ہر 10 منٹ کے بعد ان کو بھوک لگتی تھی. میں نے کہا فہیم بھائی ابھی تو اپن نے یہ قیمہ کھائے نہیں، بولے یار تھوڑا اور منگاؤ، مجھے ذرا بھوک لگی ہے. اللہ نے بڑا خوش خوراک بنایا تھا. اچھا، اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر ایک آدھ کوئی نیا نووارد آ گیا تو اس کے ساتھ ایسی بات کریں گے جیسے ہم نئے دوست ہیں اور سب سے پرانا دوست ہے. تو میں نے اکثر ان سے کہا کہ یہ دنیا بڑی عجیب ہے، آپ کا تجربہ بھی کافی ہے. تو میں نے کہا بشیر بدر کا مجھے شعر یاد آیا، میں نے کہا آپ کو میں سناتا ہوں، اس پہ عمل کیجئے کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو ملو گے تم تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شعر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو. ایسے گل مل جاتے جیسے برسوں پرانا ان کا دوستانہ ہے. ایک صاف طبیعت کا مالک، اور واقعی میں ان کے بچوں کی فکر انہیں تھی. اور اللہ کے فضل و کرم سے مبارکباد دیتا ہوں ان کے تمام میں فرزندان کو اور ان کے تمام اقربا کو کہ انہوں نے اپنے والد مرحوم کا حق ادا کیا. اہلیان ناندیڑ سے بھی گزارش ہے کہ اس فیملی کے اندر بھی جو کچھ رہ گیا ہوگا معاملہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فہیم صدیقی کے صحیح معنوں میں اگر ہم ان کو خراج عقیدت دیں، ان کی دعائیں مغفرت کریں، تو ان بچوں پر بھی ایک نظر التفات کیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. ہوا میں اردو کی تاثیر لالی، وہ پانی جب سیمنٹ میں بنا، مجھے لگتا اردو گھر تیار ہوا. یہی اب میں سمجھتا ہوں فہیم احمد صدیقی صاحب کے کارنامہ کا ایک یہاں پر بہت بڑا نمونہ ہم کو دیکھنے ملتا ہے. اتنی خوبصورت محفل ان کے فرزانان نے سرجائی، واقعی میں قابل تعریف ہے. تو لتا حیا کا ایک شعر یاد آیا مجھے کہ کہیں بہار تو کہیں عطردان لگتی ہے، کہیں بہار تو کہیں عطردان لگتی ہے، آپ کی یہ محفل تو اردو زبان لگتی ہے. ایک اردو میں اتنی خدمت کی ہے، اتنا کام کیا ہے کہ واقعی میں قابل تعریف ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم جیسے نوجوانوں کے لیے تو ان کا سارا زندگی کا جو سفر ہے وہ بھی ہم لوگوں نے خاص طور پہ خیال سے دھیان سے پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. فہیم بھائی کی شاعری پر ایک مضمون انشاءاللہ ضرور لکھوں گا. پروفیسر عبدالعزیز کا اصرار ہے کہ مضمون جلد سے جلد ختم کرو، مگر فہیم بھائی سے 35 سال کے تعلقات ہیں. ان کے لڑکے ڈاکٹر فہیم مقیم صدیقی کو میرا یہ مشورہ ہے کہ فہیم بھائی کی یاد میں کم از کم آج کی طرح ان کے 75 سالہ پیدائش کے موقع پر جو مشاعرہ منعقد کیا وہ ہر سال ریاستی سطح پر مشاعرہ کروائیں تاکہ ان کا نام برقرار رہے. طوالت کے خوف سے مضمون فہیم بھائی کے شعر پر ہی ختم کرتا ہوں. پھر کڑی دھوپ درختوں کے گھنے سائے ہیں، پھر کڑی دھوپ درختوں کے گھنے سائے ہیں، آپ کی یاد کے اسباب نکل آئے ہیں. فہیم بھائی، میں نے وعدہ پورا کر دیا. یہ اور بات ہے کہ دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں. مراٹھواڑہ کا ایک روشن دماغ نہ رہا، مگر ان کی شاعری نئی نسل کی تربیت کرے گی، اس یقین کے ساتھ خدا حافظ. خدا حافظ. میں فہیم صاحب کا بہت مشہور شعر، جو یہ ایسا شعر ہے جو اردو ادب اور خصوصاً شعری ادب کی تاریخ میں ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. جدید لب و لہجے کا شعر ہے، جدیدیت سے متاثر تھے وہ،
اور اسی انداز میں انہوں نے شعر کہا، رستوں کی نیند اڑ گئی قدموں کی چاپ سے، رستوں کی نیند اڑ گئی قدموں کی چاپ سے، مجھ کو تمام رات میرا گھر نہیں ملا۔ بالکل جدت لیے ہوئے شعر ہے یہ، اور تقریباً زندگی اس طرح سے ہی گزری ان کی۔ اور یہ جو سرابوں کا سفر جو منظوم خودنوشت یعنی سوانح عمری، سوانح حیات کہتے ہیں، تو لوگ نثر میں لکھتے ہیں، فہیم صاحب نے نظم میں لکھی،